کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے، اس سے جو ایک اچھی سوچ جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار کیا ہونا ہے، جو ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہے، ہر شے میں جانب اللہ ہے. اچھا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، جو میں وہ بھی کہہ رہی تھی ماریا کہ پہلے تو بہت ڈر لگتا تھا، شاید ڈر اب بھی لگتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی تھوڑی سی نا ریزسٹنس آ گئی ہمارے اندر، تھوڑی سی ول پاور بڑھ گئی ہے. جو کلندر پاک فرمایا کرتے تھے نا کہ ارادہ باندھو، ارادہ باندھو، ارادوں کی مضبوطی ہی تمہاری کامیابی ہے. تو وہ اب آپ کے اندر ایک مضبوطی آ گئی کہ یار کیا ہوگا زیادہ زیادہ. بچے آتے ہیں میرے پاس پریشان، یہ ہو گیا وہ، اور میں کہا کچھ نہیں ہوتا، جاؤ موج کرو. وہ مطلب پہلے تو اس کو ول پاور بھی تو بڑھانی ہے نا، کچھ نہیں ہونا. ہونا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اللہ ہے نا، آپ اپنا پیغام پھیلاؤ، اپنا کام کرو، اللہ کا کام اللہ کو کرنے دو. کلندر پاک یہی فرماتے تھے، وہ ہمارے کام میں مداخلت نہیں کرتا، ہم اس کے کام میں کیسے مداخلت کر سکتے ہیں. ہم تھوڑے سے مضبوط ہو کے زندگی گزاریں کہ یار یہ ہم نے سرو کرنا ہے انسانوں کو. لوگ بیمار ہیں، تکلیف میں، الجھن میں، پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریاں ہیں. اور صرف ظاہری بیماریاں نہیں، ان بیماریاں جو ڈیولپ ہوئی ہیں یہ ان نیگیٹیوٹی یا ان نیگیٹو تھاٹس، اس سوچ کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی ہیں جس کا علاج دوائیاں نہیں ہیں، جس کا علاج یہ قرآن ہے. اس کے سننے سے وہ سوچ بدلے گی، تب بیماری ختم ہوگی. ظاہری بیماری تو سر درد ہے گولی کھا لو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جو اندر انسان کی جو مختلف ڈاکٹر علاج کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے آرام نہیں ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے آرام نہیں ہے، اس کے پاس جاؤ. اور پھر ہم ڈاکٹروں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. یار سب اپنے اپنے پروفیشن کے اعتبار سے جو کرتے ہیں ٹھیک ہی کرتے ہوں گے، لیکن جو نیگیٹو سوچ ہے اس کا کوئی پروفیشن نہیں ہے، اس کے لیے ڈاکٹر نہیں ہے. وہ سوچ جو ہے اس کے لیے ایک ہی ڈاکٹر ہے، اور وہ رب کی ذات ہے، وہی طبیب ہے اصل، وہی اس نے شفا اتاری ہے. وہ قرآن پاک سننا پڑتا ہے، وہ اس سے یہ بیماری ختم ہوتی ہے. اندر کا بیلنس جو ہمارے اندر خیر اور شر کی جو باتیں ہوئی تھیں، خیر اور شر کا توازن بگڑا ہوا ہے ہمارے اندر، اس ہمارے اوپر ڈومینیٹنگ ہے شر. اس وجہ سے ہم سے کریں. جب آپ سوچو کہ آپ کے اوپر کوئی وزن رکھ دیا جائے اور آپ کا ٹیسٹ کیا جائے کہ یار یہ کتنے وزن کے نیچے دب سکتا ہے، تو جو پہلا آپ کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا وہ پینفل ہوگا. جو وزن بڑھتا جائے گا آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے گا. تو یہ جو اندر سے سسکنا ہے اس کی یہی مثال ہے کہ اب آپ کی برداشت سے باہر ہو گئی ہے، آپ بے بس ہو گئے. اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ سے رجوع کریں، اور طریقہ موجود ہے. سماعت سورہ رحمان کا، آنکھیں بند کر کے اللہ کے سامنے پیش ہو کے فیل ہو گئے ہم رب کائنات، رول گئے، لٹ گئے، غلطی ہو گئی. وہ کتنا زبردست ہے، کہتے جاؤ کوئی بات نہیں، سچے دل سے روئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا تم رو نہیں سکتے، رونے والا چہرہ ہی بنا لو. چلو اتنی رعایت بھی ہوگی کسی جگہ، اسلام ہی کا یہ حسن ہے. سو ہم اپنا کیس اللہ کے حوالے کریں، اپنے آپ کو بدلیں. بگاڑ ٹریگر کر جاتا ہے بہت جلدی، چونکہ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کی خوبیوں سے کبھی خوش نہیں ہوتا. مثلا جو اندر آپ کا دشمن، ایک ہی دشمن ہے نا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ابلیس. وہ اس بات سے خوش ہوگا کہ آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ اس بات سے خوش ہوگا کہ آپ سورہ رحمان سننا چاہتے ہیں، وہ اس بات سے خوش ہوگا کہ آپ اس کو پھیلائیں گے. وہی بیچ میں شامل ہوگا نا آپ کو پٹری سے اکھاڑنے کے لیے کہ ہوں تو اس طرح کر، ہوں تو لوگوں نوں کہہ میں انج کر دیاں گا، میں انج کر دیاں گا. یہ ہے وہ پرابلم، درد انسانیت. وہ جو دشمن ہے وہ آپ کے اندر ہے، باہر کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کا واسطہ ہے، ہم باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں لوگوں کی شکلوں میں، وہ ہمارے اندر ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اور وہ اللہ نے ہمیں اس کی نشاندہی کر دی. اس لیے ہم سسک رہے ہیں چونکہ ہمیں اپنے دشمن کا بھی نہیں پتہ. مزیداری گل ہے، جو ہمارا دشمن ہے اس سے ہم بے خبر ہیں. سارا جہان ہمارا دشمن ہے، اماں ابا بھی دشمن ہیں، بہن بھائی بھی دشمن ہیں، دوست بھی دشمن ہیں، کلاس فیلو بھی دشمن ہیں. ہم سے ماں باپ بھی نہیں پیار کرتے، ہم سے بہن بھائی بھی پیار نہیں کرتے، مجھ سے تو کلاس فیلوز بھی جیلس فیل کرتے ہیں. یہ کون ہے آپ کا دشمن؟ اگر سارے ہی آپ سے پیار نہیں کرتے، سارے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں، تو خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو چیک کرا.
اس لیے کہ تمہارا جو دشمن ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو تم کبھی نہ سسکو، اس لیے کہ تم نے اللہ کی بات سن لی ہے، اور تمہیں پتہ چلے گا یہ اللہ کا دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، یہ اب اس کا خراج یہی ہے کہ اس کی بات نہیں سننی، بس یہی ہے تزکیہ نفس، اور اسی سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے انسانیت بچ سکتی ہے۔ یہ باقی خالی گھر بنا لینے، لباس اور گاڑیاں، اس سے انسانیت ہمیشہ سسکے گی، کیونکہ یہ چیزیں تباہ ہو جانے۔ میں نے مثال دی تھی نا، کبھی وہ جب سے یہ آئی فون شروع ہوا، میرا نہیں خیال سوائے اس پچھلے ماڈل کے، میں تو وہ سارے ماڈل رکھے ہیں اپنے پاس، میں حیران ہوتا ہوں، کبھی اتنا سے، کبھی اتنا سے، کبھی چوڑا ہو گیا، کبھی پتلا ہو گیا۔ اب دیکھیے جا کے ٹھہرتی ہے نظر کہاں، ہر دفعہ کوئی چیز بدلا دیں، تو ہر چیز فنا ہو رہی ہے نا، کسی چیز میں کوئی پائیداری تو ہے ہی نہیں۔ جو مستقل ذات ہے اللہ، سب سے پائیدار ذات، ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، جس کو کوئی موت نہیں ہے، جس کو فنا نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ چیزوں سے ہمیں پیار ہے، دکھی بھی ہیں ہم۔ یہاں تو ایک رحمت ہے، اگلے جہان میں وہ 99 اور ایک یہ ملا کے 100 رحمتوں کے ساتھ ہمیں ملے گا، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور یہی فقیر کا انعام ہے، وہ ہمارے اللہ سے تعلق کو درست کرنے، ہمیں سسکنے سے بچانے آئے تھے، کہ ہم یہ جو کسی ٹریپ میں پھنس کے، ماؤس ٹریپ میں پھنسے ہوئے نا، جس نے ہمیں کڑکی میں لیا ہوا ہے ابلیس نے، اس سے ہم نکل آئیں کسی طرح، اللہ سے جڑے۔